بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ استغفار کا ذکر سننا یا پڑھنا پریشانی کو کیسے کم کرتا ہے؟ آنے والے مالی مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں تو استغفار کو اس طرح سننا یا پڑھنا شروع کر دو۔ استغفار پڑھنے اور سننے کے حیران کن راز۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جتنا بھی کماتے ہیں برکت جیسے غائب ہو جاتی ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بعض لوگ مشکل حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون کیوں رہتے ہیں؟ اگر آپ کے دل میں بھی ان سوالوں کے جوابات جاننے کی طرف خواہش ہے تو رکیے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ ذکر جو صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا بلکہ روح کو سکون اور رزق کو وسعت دیتا ہے۔ وہ کلمات جو بظاہر چھوٹے ہیں مگر ان کے اثرات پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جی ہاں، روزانہ استغفار کا ذکر نہ صرف دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے بلکہ انسان کو ایسے راستوں پر لے آتا ہے جہاں سے برکت اور رحمت کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ پریشانی، تنگ دستی، دکھ، دل کی بے چینی سب دھیرے دھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے مایوسی ختم ہو، رزق میں برکت آئے اور دل کو حقیقی سکون نصیب ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ استغفار کا یہ معمول کیسے آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان جو زندگی کے ایک بہت کٹھن دور سے گزر رہا تھا۔ کبھی اس کا کاروبار خوب چلتا تھا اور لوگ اس سے حسد کرتے تھے کہ کیسے یہ شخص اتنی ترقی کر گیا، مگر اب حالات بالکل بدل چکے تھے۔ کاروبار میں نقصان پر نقصان، گاہک آنا بند ہو گئے، روزگار کے دروازے بند ہوتے چلے گئے۔ اس کی اولاد جو کبھی اس کے اشارے پر چلتی تھی اب اس کی بات سننا چھوڑ چکی تھی۔ زبان تلخ، دل سخت، گھر میں فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اپنی ضروریات کے لیے قرض لیا، دوستوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر وقت ایسا بے رحم ہوتا ہے کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ آخر کار وہ اپنا ذاتی گھر بھی بیچنے پر مجبور ہوا، جس کی بنیاد پر اس کی امیدیں، خواب اور محبتوں کی یادیں تھیں۔ اب وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا، قدم تھک چکے تھے، دل بوجھ چکا تھا اور زبان پر بس یہی رہ گیا تھا، لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دکھوں کا بوجھ اٹھائے ایک بزرگ کے پاس پہنچا، چہرہ مایوس، آنکھیں بجھی ہوئی اور دل شکستہ۔ نوجوان نے کہا، بابا جی، زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے دعائیں کی، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر اذکار کیے، مگر میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، ایسا لگتا ہے اللہ مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ بزرگ نے اسے غور سے دیکھا، مسکرا کر بولے، بیٹا، زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، کبھی موسم سرسبز ہوتا ہے اور کبھی فضا بھی اترتی ہے، لیکن ایک فضا ایسی ہوتی ہے کہ رحمت سے دوری کی وجہ سے آتی ہے، اور اس خزاں کو دور کرنے کا ایک دروازہ ہے۔ نوجوان نے چونک کر پہنچا، بابا جی، میں کیا کروں؟ میں اللہ کو کیسے مناؤں؟ بزرگ نے نرمی سے کہا، جب بھی تم فارغ ہو جایا کرو، بیٹھا کرو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل اور زبان سے یہ پڑھا کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ چاہے ایک دن میں 10 بار پڑھو یا 1000 بار، دل کو عادت پڑ جائے گی تو رحمت خود راستہ بنا لے گی۔ نوجوان امید لیے چلا گیا، مگر ایک ہفتے بعد واپس لوٹا، چہرہ پہلے جیسا اداس، کہنے لگا، بابا جی، میں نے پورا ہفتہ استغفر اللہ پڑھا، دل سے پڑھا، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، اچھا، اب یہ والا استغفار پڑھو، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب بھی موقع ملے پڑھتے رہو۔ نوجوان یہ بھی پڑھنے لگا، ایک ہفتہ گزرا اور وہ پھر واپس آیا، کہنے لگا، بابا جی، یہ دوسرا استغفار بھی پڑھ لیا، مگر میرا حال وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ اب بزرگ رک گئے، وہ حیران تھے۔ انہوں نے کہا، یہ عجیب بات ہے، میں نے جب بھی کسی کو مشکل میں دیکھا اور استغفار بتایا، اللہ نے اس کی پریشانی دور کی، لیکن تمہاری آزمائش شاید کسی اور حکمت کی حامل ہے۔
اب یہ استغفار 15 دن پڑھو۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہ کے نزدیک تعداد کی کوئی قید نہیں، بس دل سے سکون سے جس وقت چاہو پڑھو، پڑھتے رہو۔ پھر آ کر مجھے بتانا۔ نوجوان چلا گیا اور پھر 15 دن گزر گئے اور وہ دوبارہ آیا، مگر اس بار چہرہ بدل چکا تھا، آنکھوں میں نمی، دل میں روشنی، چہرے پر نور۔ وہ بیٹھے ہی کہنے لگا، بابا جی بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے پہلا استغفار دیا تھا تب بھی پہلے ہفتے ہی میں اللہ نے میرے روزگار میں برکت دینی شروع کر دی تھی، کاروبار واپس چلنے لگا تھا، گاہک آنے لگے تھے۔ بزرگ خاموشی سے سنتے رہے۔ نوجوان نے بات کو جاری رکھا، پھر جب آپ نے دوسرا استغفار دیا تو وہ دعا بھی قبول ہو گئی جس کے لیے میں 5 سال سے پریشان تھا۔ میری بیٹی کا اچھا رشتہ طے ہو گیا، تاریخ بھی مقرر ہو گئی، گھر میں خوشی اور رونق واپس آ گئی۔ اس کی آواز رک رک کر کانپنے لگی، اور جب میں نے تیسرا استغفار 15 دن پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے رزق میں ایسی برکت ڈال دی ہے کہ لوگ جو سالوں سے ادھار نہیں دیتے تھے وہ خود بخود میرے پاس آنے لگے کہ لو بھائی یہ تمہارا حق ہے۔ میرے کاروبار میں اس قدر تیزی آ گئی کہ اب میں کرائے کے گھر سے نکل کر جلد اپنا گھر خریدنے کے قابل ہو چکا ہوں، شاید مہینوں میں نہیں چند دنوں میں۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بولا، بابا جی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ استغفار سے صرف مسائل حل نہیں ہوتے، استغفار دل کے اندر کا زنگ بھی صاف کرتا ہے، دور کرتا ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو رحمت کے راستے خود کھل جاتے ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا استغفار صرف زبان کی تسبیح نہیں، یہ دل کی واپسی ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی کے شور، تھکن اور پریشانیوں کے بیچ وہ ایک لفظ استغفر اللہ کس قدر طاقت رکھتا ہے؟ یہ محض ایک ذکر نہیں بلکہ وہ کنجی ہے جو انسان کے دل کے بند دروازے کھول دیتی ہے، وہ روشنی ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن بن جاتی ہے۔ دنیا کی دوڑ میں جب انسان تھک جاتا ہے، حالات کا بوجھ سینے پر چڑھ جاتا ہے، تو یہی استغفار ہے جو دل کو سکون، روح کو راحت اور رزق میں وسعت عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ترجمہ سورہ نوح۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق، اولاد، بارش، برکت، ہر نعمت کے دروازے کی چابی ہے۔ جب انسان دل سے استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اور جو رب سے جڑ جائے اس کے لیے دنیا کی کوئی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات، ہر تنگی سے کشادگی اور ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ استغفار، یہ الفاظ صرف حدیث نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، ایک روحانی قانون ہے۔ انسان جب دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اور یہی جھکنا اسے بلندی دیتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں، اپنی کمزوریوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اور یہی اعتراف سے نئی قوت بخشتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پریشانی جب دل میں آتی ہے تو وہ انسان کے یقین کو ہلا دیتی ہے۔ پھر جو بندہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کا دل مضبوط رہتا ہے، وہ حالات کے تھپیڑوں میں بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر استغفر اللہ کے ساتھ وہ اپنی قسمت کے دھاگے مضبوط کر رہا ہے، اپنے رزق کے دروازے کھول رہا ہے، اپنی زندگی کے کانٹوں کو پھولوں میں بدل رہا ہے، اندر کی گندگی کو صاف کرتا ہے۔ جیسے بارش زمین کو دھو کر صاف کر دیتی ہے، ویسے ہی استغفار روح کو دھوتا ہے۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور وہی کام جو پہلے مشکل لگتے تھے اب خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ رزق جو پہلے بند تھا کھلنے لگتا ہے،
دل جو پہلے بے چین تھا سکون پانے لگتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر سوچئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے رب سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اکثر ہم مشکلات میں دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں مگر اپنے رب کے دروازے پر جانے سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ وہ رب تو خود فرماتا ہے، اور تم نے اب اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ یہی استغفار ہے جو انسان کو اللہ کی محبت میں لے آتا ہے۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور میں روز اپنی ساری تھکن، غم اور فکر کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ یہی لمحہ اصل سکون کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، استغفار صرف زبان سے پڑھنے کا عمل نہیں، یہ دل سے جڑنے کا رابطہ ہے۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اے میرے مالک، میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، مگر تو سب کچھ بدل سکتا ہے، اور پھر وہ بدل دیتا ہے، حالات بھی، دل بھی اور تقدیر بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے استغفار پڑھا مگر حالات نہیں بدلے، مگر یاد رکھیں استغفار صرف الفاظ کا کھیل نہیں، یہ یقین کا امتحان ہے۔ جب یقین دل سے نکلے تو اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ان کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، ویسے ہی استغفار کے بعد آسانی کا آنا بھی یقینی ہے۔ تو آج سے فیصلہ کر لیں، دن میں چند لمحے اپنے رب کے لیے نکالیں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں، چاہے چلتے پھرتے، کام کرتے، جب بستر پر لیٹے دل ہی دل میں استغفر اللہ کہتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ بوجھ دو دل پر تھا ہلکا ہونے لگے گا، وہ خوف جو دل کو جکڑے ہوئے تھا ختم ہونے لگے گا، اور جہاں پہلے رکاوٹیں تھیں وہاں سے آسانیاں جنم لینے لگیں گی۔ استغفار وہ راز ہے جو غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، محرومی کو عطا میں بدل دیتا ہے، اور بے سکونی کو سکون میں ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو صرف زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے، اور جب دل بولتا ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کس طرف رجوع کرتا ہے، دنیا کی طرف یا اپنے رب کی طرف، اور وہ بندہ جو آزمائش کے استغفر اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلنے لگتی ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ وہ راز ہے جنہوں نے ان گنت زندگیوں کو بدل دیا۔ آئیے چند ایسی حکایات سنتے ہیں تو اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ استغفار کس طرح قسمتوں کو بدل دیتا ہے، غموں کو راحت میں اور تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، چہرے پر غم کی پرچھائیاں تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا رزق ختم ہو گیا، کام رک گیا، قرض میں ڈوب گیا ہوں۔ میں نے کہا روزانہ سچے دل سے استغفار پڑھا کرو۔ چند ہفتوں بعد واپس آیا، اس کے چہرے پر خوشی تھی، کہنے لگا حضرت میرے قرض اتر گئے، کام میں برکت آ گئی، اور وہ راستے جو بند تھے خود بخود کھلنے لگے۔ یہ وہ اثر ہے جو زبان سے نہیں دل سے نکلنے والے استغفار کا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عطا کرتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ حدیث گویا ایک وعدہ ہے، ایک یقین دہانی ہے کہ استغفار پڑھنے والا کبھی بے سہارا نہیں رہتا۔ ایک تاجر کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ بہت مالدار تھا مگر اچانک اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ قرض، نقصان، بیماری نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا روتا رہا۔ اچانک ایک بزرگ نے قریب آ کر کہا بیٹا غم مت کر، اپنے رب سے صلح کر لو، روزانہ استغفار کا معمول بنا لو۔ اس نے کہا میں پہلے بھی استغفار پڑھتا تھا۔ بزرگ مسکرایا، بولے اب صرف پڑھنا نہیں، احساس کے ساتھ پڑھو، اپنے دل کو شامل کرو۔ وہ کہتا ہے میں نے اسی دن سے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ چند ہفتوں میں حالات بدل گئے، قرض ختم ہو گئے، نیا کاروبار شروع ہوا، اور دل کو ایسا سکون ملا جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہی استغفار کی طاقت ہے، یہ صرف زبان کی جنبش نہیں
بلکہ روح کا تعلق ہے۔ ایک عورت تھی جس کا کوئی سہارا نہ تھا، وہ کہتی ہے کہ میں پریشانی میں رہتی، گھر کے حالات خراب تھے۔ ایک دن ایک خاتون نے کہا، بہن ہر وقت استغفار پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے راستہ نکال دے گا۔ عورت نے یہ معمول اپنایا۔ چند دنوں بعد ایک شخص اس کے گھر آیا۔ میرے والد کی وصیت تھی کہ میں ہر مہینے کچھ غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دل میں ڈالا کہ تم ان سے شروع کرو۔ وہ کہتی ہیں، اس دن سے میرے گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں ہوئی۔ دیکھا جائے تو یہ استغفار ہی تھا جس نے اس عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے خزانے کھول دیے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت اور استغفار کا عمل ایک ہی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کے لیے راستے تبھی کھولتا ہے جب وہ اس کی طرف پلٹنا ہے۔ ایک عالم دین کا قول ہے، میں نے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل دیکھی استغفار کو اپنا ہتھیار کبھی بنایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ استغفار کے بعد میرے حالات ویسے ہی رہے ہوں۔ یا تو پریشانی ختم ہو گئی یا دل میں سکون اتر آیا۔ اللہ نے مجھے بہتر راستہ دکھا دیا۔ یاد رکھیں، استغفار کا اثر کبھی نہیں جاتا، اوقات اللہ کو فوراً اعلیٰ دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ آپ کے دل میں صبر اور اطمینان پیدا کر دیتا ہے جو حالات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو آج اگر آپ بھی کسی مالی تنظیم، پریشانی یا دل کے بوجھ میں مبتلا ہیں، آپ استغفار کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ یہ عمل کسی جادو کا نام نہیں بلکہ رب کی رحمت کو آباد دینے کا طریقہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو غریب کو مالدار، دماغ کو شفا اور بے سکون کو مطمئن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، تمہیں آسمان سے برکتوں کی بارش ملے گی، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ بھی کبھی جھوٹا ہو سکتا؟ نہیں، وہ رب تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، بس ہمیں اس کے در پر جھکنا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر استغفر اللہ کہنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ بدلاؤ ضرور آئے گا۔ اور یاد رکھے، استغفار جب زبان سے نہیں دل سے پڑھا جائے تو وہ انسان کو بٹھا دی۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی کامیابی دیتا ہے بلکہ آخرت کے سفر کو بھی سننے والے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدل جائے، تمہارے رزق میں برکت آئے اور تمہارے دکھ ختم ہو جائے اور تمہارے دل کو سکون ملے، آج ہی سے استغفار کو اپنا معمول بنا لو۔ یہ وہ خزانہ ہے جو نہ ختم ہوتا ہے نہ زنگ کھاتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس سے قسمت بدلتی ہے اور یہ وہ راز ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔